سر یہ بتائے گا کہ آج جو 9 مئی والے معاملے میں تقریباً 17-18 پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے ان کی رحم کی اپیل وہ ایکسپٹ ہوئی ہے. اس مذاکرات جس طرح سے وہ ہو رہے ہیں, کیا اس کو ان مذاکرات سے جوڑا جائے کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں, ان کے اسیران بھی رہا ہو رہے ہیں اور کچھ مطالبات تحریک انصاف نے ویسے بھی سامنے رکھنے ہیں, اس پہ بھی آپ سے گفتگو ہوگی. لیکن آپ اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں ان مذاکرات کو؟ آپ ہوپ فل ہے کہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, سب سے پہلے تو جو ممبرز اندر تھے اور جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکے گا, مگر میں جو کچھ اوور آل اور باہر سے دیکھ رہا ہوں تو اس کی مجھے بھی ایک طرف ان کی تھریٹس اور دھمکیاں بھی آ رہی ہیں. جس طرح سیم کے پی کے کی سٹیٹمنٹ آپ نے سن لی کہ اگر مذاکرات میں ہماری ڈیمانڈ نہیں مانیں گے تو پھر اسلام آباد قبضہ کریں گے. ایک طرف وہی سٹیٹمنٹس بھی اور ان کی جو ڈیمانڈ جنرلی باہر آ رہا ہے اور عمران خان کی رہائی یا اس طرح, تو میں ذاتی طور پر یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آئی مذاکراتی کمیٹی یا کسی کے اختیار میں اس طرح ہوگی کہ ان کا وہی مقصد پورا ہو جائے. بقایا ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے معافی مانگی اور یہ کہا کہ ہم نے غلطی کی, یہ کی, ہم درخواست دی, وہ ایک اور ایشو ہے اپنی جگہ, اور اس کا جو ایک ٹوس جو ہم باہر سننا ہے اندر کی ہمیں نہیں پتا کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو پتا ہوگا. تو مجھے ذاتی طور پر اس طرح لگ نہیں رہا ہے کہ وہی مطالبہ مان لیا جائے گا. اچھا امیر مقام صاحب, دوسرا آپ نے کہا آپ کو نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا جو مطالبہ ہے وہ پورا ہوگا. آج پی ٹی آئی کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ آفر کی گئی کہ آپ کو بنی گالہ میں جو ہے وہ قید کر دیا جائے گا, جس کی رانا ثناء اللہ صاحب نے تردید بھی کر دی کہ ایسا نہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے نہ ہم نے کوئی آفر دیا ہے. ڈاؤن دا لائن اگر یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھتا ہے اور پی ٹی آئی مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آپ بنی گالہ میں قید کر لیں, یہ کیا ایک اچھا آپشن ہوگا آگے بڑھنے کے لیے اور حکومت اس پر تیار ہو جائے گی؟ نہیں, مطلب یہ چیزیں سارے خاص کر اسپیشلی جو عمران خان کا کیس ہے وہ تو ایک عدالتوں کا معاملہ ہے, کورٹس کا معاملہ ہے. وہ اختیار نہ کمیٹی کے پاس ہے اور نہ گورنمنٹ کے پاس ہے کہ کسی کو, یہ تو عدالت سارے چیزیں ڈیسائیڈ کر سکتے اور وہی بات چیت ہو سکتی ہے. تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کسی کے ساتھ یہ پاور اور اختیار ہے کہ وہ کسی گھر کو اس طرح ڈکلیئر کرے. وہ تو کورٹس کا معاملہ ہے, اگر کورٹس مناسب سمجھے, جس طرح سمجھے اور جو بھی فیصلہ کرے سب کو ماننا ہو. اچھا امیر مقام صاحب, دوسرے بتائے گا کہ ہم نے دیکھا گزشتہ تقریباً سال ڈیڑھ میں کافی دفعہ تحریک انصاف کو مذاکرات کی آفر ہوئی, آخری دفعہ 26 نومبر کو ہوئی, لیکن اس طرح سے انہوں نے انگیج نہیں کیا. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ چھینا ہے اور جب تک وہ واپس نہیں کریں گے وہ آپ کو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ بھی نہیں مانتے. یہ اچانک سے ایسے کیا ہو گیا کہ وہ راضی ہو گئے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات پر بیٹھ گئے؟ کیا وہ پوزیشن آف سٹرینتھ سے اس وقت مذاکرات آپ سے کر رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 26 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا تو پارٹی تھوڑی بہت کمزور ہوئی اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ مذاکرات میں ہی عافیت ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں کہ ہم نے آج ان کو مذاکرات اور بیٹھنے کا کہا. اگر آپ پیچھے وہی اسی دور عمران خان کی 2018 کی دور میں جائے تو اس ٹائم بھی جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بن گیا تو ہم نے پہلے سپیچ میں, وہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور وہ کس طرح آئے اور جس طرح آر ٹی ایس کو بٹایا گیا, جو کچھ ہو گیا, مینڈیٹ کس طرح ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. مگر سارے باتوں کے باوجود ملکی مفاد میں اسی ٹائم بھی شہباز شریف صاحب نے اٹھ کے اور ان کو کہا کہ آؤ میثاقی معیشت کرتے, دہشت گردی پر بات کرتے, مگر انہوں نے بھی اس کا مذاق بنایا اور کوئی پازیٹیو جواب دیا ہی نہیں. تو یہ تو اس زمانے سے ہم سارے کرے. پھر جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہماری تو وہی بات رہی, مگر وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ابھی جب یہ ہم نے نہیں کہا کہ پھر آ جائے مذاکرات, اور اس کو خود یہ ریئلائز ہو گیا کہ دوسرے جتنے حربے تمام انہوں نے یوز کرائے
اور آخری کال بھی مس کال ثابت ہوئی، دوسرے چیزیں بھی، ہر ایک چیز کی طرف جو اس کے پلان تھے سارے ناکام رہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے خود یہ ڈیمانڈ کر دیا، اس کی چیئرمین کے ذریعے اسپیکر صاحب کے ساتھ بات کی کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ، الائز کے ساتھ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ملکی مفاد میں۔ اس میں تو ہم نے اس کو ویلکم کہا کہ ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں مگر آپ مان ہی نہیں رہے۔ تو یہ بات جو آپ نے سوال کیا، یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو اس کو گوارا ہی نہیں سمجھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور بات کرے، مگر آخر میں ان کے سارے کارتوس اس طرح چل گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپشن بھی آزماتے، اس کے لیے بیٹھ گئے۔ امیر مقام صاحب، آخر میں جو 31 جنوری کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ اس وقت تک بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ آپ سارٹ آؤٹ کر دیں۔ اب اس میں اوبیسلی 4 ویک تو ہیں، لیکن درمیان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ شاید ہی 4 ویک میں یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے۔ اس کے بعد اگر پی ٹی آئی پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے، خصوصاً کے پی کی گورنمنٹ، کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے چاہے وہ فائنل کال کا نام اسے دیں، لانگ مارچ کا دیں، اسلام آباد کی طرف بڑھنا ہے، حکومت کیا کرے گی پھر؟ نہیں، مطلب ہے کہ وہی فائنل کال تو اس کی ہو گئی۔ اگر فائنل کال پلس نام دیتے، جو بھی نام دیتے، اور دوبارہ انہوں نے بات بھی کی، اس کے سی ایم نے بھی بات کی کہ اگر ہمارے اسی پر ہمارے جو مذاکرات ہیں اور ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہوئے اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو پھر ہم دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ تو وہی تو انہوں نے اپنا شوق پہلے سے بھی پورا کر دیا، آج کی بات نہیں ہے۔ اسلام آباد تو 2014 میں بھی آئے، 128 دن بھی بیٹھ گئے، تو اس سے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ دوبارہ جو کئی دفعہ آئے تو ابھی ان کی ورکروں کا، ان سے میرے خیال میں ہماری جگہ ابھی پی ٹی آئی کے ورکر اپنی لیڈرشپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں ورغلا کر آپ تو اسلام آباد لے کے جاتے ہیں، مگر پھر آپ کی طرح جنات بنتے اور واپس پشاور پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں وہی رہ جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے، ہمیں کیا حاصل ہوگا، ملک کو کیا ملے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہی جو یہ ابھی فائنل کال پلس کہہ رہا ہے تو وہ اس سے بھی کمزور ترین ہوگا، اس سے بھی اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگا۔ جس طرح انہوں نے پہلے سے بار بار بشرا بی بی بھی شامل کرے اور بالکل بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم بغیر عمران خان کو جیل سے رہا کر کے نہیں آئیں گے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں اس سے یہ کال بہت کمزور ثابت ہوگی اور اس سے بھی ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ امیر مقام صاحب، کرم میں سیز فائر ہو چکا ہے، اس گرینڈ جرگے میں میں بھی بطور مبصر شامل ہوا جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوا، لیکن ابھی بھی کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 30-40 سالوں کی لڑائی ہے یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی، دونوں فریقین میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت ہے۔ آپ کو یہ سیز فائر چلتا نظر آ رہا ہے، اور اگر نہیں تو کیا کردار ادا کرنا پڑے گا خصوصاً وفاقی حکومت کو؟ نہیں، مطلب ہے کہ ان حالات میں ایک اچھا میسج ہے اور اچھی بات ہے، اور ان لوگوں کی جو مشکلات ہے اور بے انتہا مشکلات ہے، اور راستہ بند ہونا اور فوڈ نہ جانا اور افغانستان کے راستے آنا جانا کافی بدترین مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ان حالات میں جو ایک میسج کیا، اچھا میسج، ان پر ہم نے بھی دیکھ لیا کہ لوگوں کے ریزرویشن اور تحفظات، تو ان پر مزید کام کر لینا چاہیے۔ جن لوگوں نے اس میں رول ادا کیا اس کو مزید رول اپنا پلے کر لینا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کرم کی ایشو میں یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہی لوگ اس سے نکل جائے۔ اس میں صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، فوج، یہ باتیں نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کلیکٹیو ذمہ داری ہے، وہی امن لانا، پیس لانا، اور ہر ایک کو اپنا رول اس میں پلے کر لینا چاہیے۔